اپنے محبوب کی نبوت کی دلیل بھی بنایا، اور انہاں نوجوانوں کو قیامت کی دلیل بھی بنایا۔
نبوت کی دلیل اس طرح کے سوال کیتا سینا کہ کفار والے کون سن؟ اللہ نے انہاں نوجوانوں کے حالات بیان کر کے اپنے محبوب کی نبوت کی دلیل انہاں بیان اور 309 سال غار کے اندر انہوں سنا دی۔ اللہ نے قیامت کی دلیل انہوں بنا دیتا کہ کسی طرح ناب و مردیاں قبر اٹھائے گا۔ اصحاب کہف آمنہ کے لال کی نبوت کی دلیل بھی ہے اور قیامت کی دلیل بھی ہے۔ بادشاہ نے انہوں لالچ بھی دیتا، زندگی کی مہلت دے اور موت کی سزا سنا کے انہوں دھمکی بھی دی کہ جے لالچی ہوئے تے لالچ کے اندر آ جان گے، اور اگر مطلبی ہوئے کمزور عقیدے والے ہوئے تو دھمکی بولا جائے۔ لیکن اگر ایمان مضبوط ہوئے تو اس ایمان کو کسی لالچ کے نال خریدیا نہیں جا سکتا۔ ایمان اگر مضبوط ہوئے کہ انہوں نے ایمان کو دھمکیاں کے نال کرایا نہیں جا سکتا۔ بادشاہ نے لالچ بھی دیتا ہے کہ تسی جوانوں کو خیال کرو، اور بادشاہ نے دھمکی بھی دیتی کہ عقیدہ نہ چھڑیا تے موت کی سزا ہوئے۔ ان کے نوجوان بادشاہ کی عدالت کو باہر آتے ہیں۔ قرآن نے انہاں دا باہرانہ بھی بیان کیا ہے۔ ایسے عظیم جوان سنے کہ اللہ نے قرآن کے اندر انہاں دیاں اداواں کو قرآن بنا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہی سی فضل تو ہوں، اور جس وقت کے نوجوان الگ ہوئے بادشاہ عدالت جو باہر آئے مشورہ کرتے اور کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہے یا جان بچا لئیے یا ایمان بچا لئیے۔ یہ جان بچاتے ہیں تو ایمان بھی بچتا ہے، جے ایمان بچاتے ہیں تو پھر جان بھی بچتا ہے۔
آپس کے اندر گفتگو کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کہ سارے نے بلک زبان کیا کوئی گل کی سارے نے کی قرآن نے وہ گل بھی انہوں کی نقل کی کہ انہوں نے کیا وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اسی عبادت نہیں کرنی اللہ تو علاوہ کسی کو۔ اس غلط کو پکے ہو گئے، طے کر لی انہوں نے وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کو علاوہ سے کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ایمان بھی بچاواں گے تے جان بھی بچاواں گے۔ قرآن کہتے ہیں فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، انہوں نے فیصلہ کر لیا، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اسی ہن شہر آبادی چھڑ دیں، غار کے اندر پناہ لواں گے۔ اور قرآن نے دو صورتاں بیان کی ایمان بچانے واسطے۔ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے، یہ دو صورتیں جس علاقے کے اندر ایمان بچانا مشکل ہے وہ علاقہ چاہیے۔ ایک صورت ہے ایمان بچانا، جس طرح اصحاب کہف نے ملک چھوڑیا ایمان بچا دیا۔ یہ کہتے ہیں رخصت والا رستہ، کہ شریعت نے ایمان بچان واسطے ایک رخصت کا رستہ دیتا ہے کہ تکلیفوں کو بچنے واسطے شہر چھڑ دے۔ اور دوسرا طریقہ، دوسری صورت ہے کہ باطل کے مقابلے کے ڈٹ جاؤ، جان دے کے ایمان بچاؤ، جس طرح کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دے کے ایمان کو بچایا اور اسلام کو بچایا۔ اور اس رستے کو کہتے ہیں عزیمت کا رستہ۔ تیسرا کوئی رستہ نہیں کہ ایمان بیچتے رہو اور مسلمان بھی کہلواتے رہو، ایمان کے سودے کرتے رہو اور مومن بھی کہلواتے رہو، یہ بھی قرآن نے اجازت نہیں دیتی۔ اصحاب کہف نے فیصلہ کر لیا کہ اسی شہر چھڑنا ہے، آبادی چھڑنی ہے، اور یہ بہت بڑا فیصلہ سے شادی شدہ سن، نوجوان صاحب اولاد سن، آپ انہاں دے بڑے بڑے وزیر سن، انہاں نے فیصلہ کر لیا کہ اسی شہر چھڑ کے
کہ ایمان بچا کے جنگلاں دے اندر غاراں دے اندر چلے جاؤ. ایمان بھی بچاواں گے اسی اپنی جان بھی بچاواں گے. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ قرآن کہتا ہے انہاں نے غار غار دے اندر پناہ لے لئی. یہ غار چل دے نہیں اور انہاں رب دی رحمت تے کتنا یقین سی. قرآن کہتا ہے ینشر لکم ربکم برحمتہ. ایک کہتے نے کہ سانو یقین ہے ساڈا رب اپنی رحمت ساڈے تے ضرور پھیلائے گا. اور اگلا جملہ سنو انہاں نوجواناں دا وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. ایک کہتے نے رب سانو ساڈے معاملے دے اندر سہولت بھی مہیا کرے گا. ساڈے معاملے دے اندر رہنمائی بھی کرے گا اور ساڈے واسطے رہنمائی کے رستے بھی کھول دے گا. ایک نوجوان گفتگو کرتے ہیں اور سارے کہتے ہیں اپنے اپنے گھر جاؤ پیسے لو تے لباس بدلو. صبح تڑکے دن چڑھنے تو پہلے فلا درخت دے تھلے جمع ہو جاؤ. اسی کٹھے اس شہر نو چھڈ دیاں گے. اس شہر تو نکلاں گے جنگلاں دے اندر جس جگہ اس بادشاہ دی حکومت نہ ہوئے. اس جگہ پناہ لے کے اپنا ایمان بچا لواں گے. انہاں نے گھروں پیسے کیتے جڑا وقت طے ہویا سی اس وقت تے اپنی جگہ تے یہ 6 جوان پہنچ گئے کٹھے ہو گئے. دن جو چل رہے سی پورا شہر ستا ہوا سی. حکمران تمہیں پتہ ہے بڑے بڑے افسر وہ 12 بجے کو پہلے اٹھتے. یہ نوجوان صبح نکلتے ہیں آبادی لباس بدل لیا. وہ وزیراں کی اولاد والا لباس اتار کے فقیراں والا پا لیا کہ کوئی پہچان نہ سکے. میرے دوستو یہ نوجوان نکلے میں دیکھو کتنی بڑی قربانی ہے. ایمان بچان لئی ایمان بچان واسطے ایمان بچان لئی گھر بار چھوڑیا. ایمان بچان لئی بیوی بچے چھوڑے نے. ایمان بچان واسطے والدین چھوڑے نے. ایمان کتنی بڑی دولت ہے کہ ایمان بچان لئی سب کچھ چھڈنا پیندا ہے. چھڈ دیو جے ایمان بچ گیا تے جہان بچ گیا. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ صحابی کہ جدو ہجرت کر کے مدینے آئے کہ مکے کو چلن لگے. ابو جہل نے دیکھا عبدالرحمن جا رہے. ایک بچہ سی کچھ مہینے آنا سال ڈیڑھ ہویا سی شادی ہوئی. بیوی بھی نال بچہ بھی نال. ابو جہل نے دیکھا عبدالرحمن مکہ چھڈ کے جا رہے انہیں رستہ روک لیا. میں کیا گل سن یہ بچی جہدے نال تیری شادی ہوئی ہے سارے خاندان کی. جے تو آمنہ دے لال دے کول مدینے جانا چاہتا ہے نہ اس بچی نو لے جا سکتا ہے جڑی سارے خاندان کی ہے تے نہ اس چھوٹے بچے نو لے جا سکتا ہے. یہ بچی بھی سارے کول رہے گی یہ بچہ بھی سارے کول رہے گی. تو جانا ہے کہ تین بھی لوگ. اور کتنی بڑی قربانی حضرت عبدالرحمن کی جوان بیوی چھوڑ دیتی کہ رکھ رہا ہے
شیر خوار بچہ چند مہینے تک چھڑ کے مدینے پہنچے. جدو مدینے پہنچے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبدالرحمان سنا کس طرح ہے حالات کی ہیں مکے کے. حضرت عبدالرحمان ابن عوف نے فرمایا اللہ کے محبوب جدو مکے تو چلیا سارا واقعہ دسیا. ابو جہل نے میری بیوی کو بھی روک لیا میرے چھوٹے بچے کو بھی روک لیا. آپ نے کہ عبدالرحمان پھر تو کی کیتا ہے؟ عرض کرتے میں اللہ کے محبوب میں جوان بیوی کے مکے کے اندر چھوڑ آیا. میں دودھ پیتا بچہ کے مکے کے اندر چھوڑ آیا. میں بیوی بچے کی جدائی تو برداشت کر لیا لیکن ایمان بچان واسطے میں سب کچھ چھوڑ کے کاروبار چھوڑیا. حالانکہ عبدالرحمان ابن عوف بہت بڑے تاجر سن مکے کے بھی اور مدینے کے بھی. اور جدو انہاں کا انتقال ہویا انہاں کی بیویاں کو 80 ہزار درہم وراثت کے اندر ملے سن. اندازہ کرو کتنا بڑا کاروبار چھوڑ کے یہ مدینے گئے تھے. مجھے عبدالرحمان پھر نہیں کیتا ہے کہتے سب کچھ چھڑ دیتا لیکن میں ایمان بچا کے تواڈے کول آیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا عبدالرحمان جے تم ایمان بچا لیا کہ جہان بچا لیا. ایمان اتنی بڑی دولت ہے. اصحاب کہف بھی ایمان بچان نہیں نکل رہے ہیں آبادی کے اندروں. ایمان بچان نہیں دیکھو وزیراں دی اولاد آج افسر دی اولاد دے اندر افسر شاہی دا نشہ ہوتا ہے. انہاں کے اندر وزارت شاہی دا نشہ ہوتا ہے. تکبر اپنی جگہ تے غرور اپنی جگہ تے لیکن جدو ایمان دل دے اندر پیدا ہو جائے پھر یہ ساریاں چیزاں دل چو نکل دیا نے. ایک فقیراں والا لباس پا کے نکلے نے. انہاں نے اللہ دے نال دوستی کر لئی. میرے دوستو پھر دوستی دے اندر آزمائشاں بھی آندیاں نے. دوستی دے اندر تکلیف کی حقیقت کی کہ یہ ہن تھک بھی چکے سن. کئی گھنٹے سفر پیدل کر چکے سن. کھان واسطے بھی انہاں دے کول کوئی شے نہیں سی. پیسے سن کہ چلو کسی مقام تے کوئی شے لواں گے. انہاں نے اس چرواہے کو کیا پیسے لے کے سانو دودھ پلا. انہیں دودھ پلایا. انہیں کیا مینوں دسو تسی کون. یہ ہن چھپان کہ ساری مخبری نہ ہو جائے کہ بادشاہ کی انٹیلیجنس سے موجود نہ ہوئے یا ساری گل بادشاہ تک نہ پہنچ جائے. انہوں نے کہ اسی فقیر لوگ ہاں اسی زمین کے پھرتے رہتے ہیں جتنے روٹی لگ گئے سارا ٹھکانا ہے. انہیں کیا نہیں جو میں دیکھ رہا نا جو میں دیکھ رہا کہ تواڈیاں صورتاں فقیراں والیاں نے. تسی مینوں حقیقت دسو کی گل. میں مخبر نہیں میں جاسوس نہیں. انہاں 6 نوجوانوں نے حقیقت دسی کہ بادشاہ مشرق ہے اپنی پوجا پاٹ کراتا ہے لوگوں کو اور اسی اس رب نو مانتے ہاں جہاں رب عیسیٰ کا رب سی. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانہ کے جان کو 250 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا سی 3 صدی کے اندر. انہاں نوجوانوں نے کیا سی عیسیٰ کے رب نو مانتے ہاں. یہ چرواہا کہتا ہے اچھا جس رب نو تسی مانتے ہو میں بھی اسے رب نہیں مانتا. میں بھی تہاڈا بیٹی بھائی. تسی کدھر چلے ہو. انہاں دسیا کہ اس کے ملک چھڑ چلے. بادشاہ نے سانو نہیں چھڑنا اسی ملک چھڑ چلے ہاں. تے چرواہا کہتا ہے صرف تھوڑی دیر رکو میں بکریاں گھر چھوڑ کے آنا تے میں بھی تہاڈے نال چلنا. میں بھی اپنا ایمان بچانا چاہتا.
میرے دوستوں نے 6 جوان سن، 7واں چرواہا، 7 جوان ہو گئے، 7 جوان چلتے نہیں، اپنا ایمان بچان واسطے نکلے نے، عظیمت دے رستے تے چلتے ہوئے نکل رہے نے، بڑی قربانی دیتی انہاں نے، وزارتاں والے محل چھڈے، سواریاں چھوڑیاں، حسین بیویاں چھوڑیاں، معصوم بچے چھوڑ کے، ساریاں سہولتاں چھوڑ کے تے فقیری دے اندر اے رب انج نہیں جے لبدا نرم نرم گدیاں تے، اے رب لبدا اے مصلیاں تے، اے رب لبدا اے جنگلاں دے اندر سجدے کر کے، اے رب لبدا اے سر زمین تے رکھ کے سجدے دے اندر، پھر رب لبدا اے نرم نرم گدیاں تے رب نہیں جے لبدا۔ خلیفہ ہارون رشید گزرے، بہت بڑا بادشاہ تھا، اور ابراہیم بن ادم یہ بھی بہت بڑے بادشاہ گزرے نہیں، ابراہیم بن ادم یہ رات کو محل کے اندر ستے ہوئے سن، بادشاہ سن، ولایت بعد کے اندر ملی، دیکھا چھت پہ نہ کچھ لوگ توڑتے پھرتے، انہوں نے کیا اپنے ملازموں کو دیکھو چھت پہ کون ہے، وہ گئے چھت پہ، کچھ بندے توڑتے پھرتے سے پھل رہے ہیں، آپ کسی کتنے آئے ہو، انہوں نے پتا بادشاہ کا محل ہے، چھت پہ کیوں چڑھے، کہتے ہیں ساڈا اونٹ گم ہو گیا، کی کہتے ہیں بادشاہ کہتے ہیں انہوں نے گل سن، بیوقوف لوگ جہان کے، وہ تہاڈا اونٹ گم ہویا کہ جنگلاں چ لبو جا کے، تہاڈا اونٹ گم ہویا کہ کتے گلیاں کے بازاراں چ لبو جا کے، تہاڈے جیسا جاہل کون ہوئے گا کہ اونٹ چھتاں تے لبتے پھرتے ہو، لیکن رب نے اس بادشاہ کی ہدایت کا ذریعہ بنانا سی، وہ اونٹ لبنے والے کہتے ہیں بادشاہ جے پھر اونٹ چھتاں تے نہیں لبتے اور تو سمجھ رہے کہ نرم گدیاں تے سو کے محلات دی نرم گدیاں تے بیٹھ کے تو رب نو لب لوے گا تے نرم گدیاں تے نہیں رب نہیں لبدا۔ بادشاہ نے دل کی سٹ لگی، انہیں بادشاہ کو چھوڑ کے جنگلاں کا رخ کر دیا رب کی عبادت واسطے۔ لیکن اگلا مسئلہ بھی سمجھ لو، ایک عیسائیاں کے اندر رہبانیت جائز ہے، وہ کہتے ہیں رہبانیت کہ بیوی بچے چھوڑ کے جنگلاں کے اندر نکل جاؤ عبادت واسطے، ایک عیسائیاں کے اندر جائز ہے، اسلام کے اندر رہبانیت جائز نہیں کہ بندہ بیوی کے حق چھوڑے کے کمانا پینا خرچے کرنے پینے نے کہ میں کہ مسیح کا مسلح ہی نہیں چھڑنا مسیحتر بن جانا۔ اسلام کے اندر ایک جائز نہیں رہبانیت، بیوی کے حقوق ادا کرنا، نان نفقہ پورا کرنا بھی عبادت ہے، اسلام کے اندر بچیاں کے حقوق ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے، اسلام کے اندر پڑوسیاں کے معاشرے کے والدین کے رشتہ داراں کے یہ سارے کے حقوق ادا کرنا یہ رب نے عبادت بنا دیتا ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر جنگلوں کا رخ کرنا ایک قتل عبادت نہیں، ایک پہلے مذاہب کے اندر پہلے ادیان کے اندر جائز تھی لیکن دین اسلام کے اندر جائز نہیں۔ ہوں یہ نوجوان 7 چل رہے ہیں، 6 کو نوجوان کے 7واں چرواہا، ایک کتا ایک وفادار جانور ہے، چرواہے جو بکریاں چراتے ہیں نا نال کتا بھی رکھتے ہیں بکریاں کی حفاظت واسطے، جب یہاں نے دیکھا نا تھوڑا اگے رکھ کے پیچھے کتا بھی پیچھے ترے آ رہے یہ کہتے ہیں 6 نوجوان اس چرواہے کو واپس کر، کتے کو واپس کرے بھونکے گا دوسرے کتیاں دیکھ کے ایک سانوں پھسوائے گا، ایک سانوں پکڑوائے گا، ہوں ایک چرواہا اس کتے کو واپس کرتا ہے، کتا جاتا ہے، یہ روڑے مارتا ہے، کتا جاتا نہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے اللہ نے اس کتے کو زبان انسانی عطا دی، قوت کوئی کتا بولتا انسان آتا
رب بلوانا چاہے کہ بول سکتا ہے. وہ جانور کہتا ہے دیکھو جس رب نے تمہوں پیدا کیتا ہے اسے رب نے مینوں پیدا کیتا ہے. میں بھی تواڈے نال اس رب نوں تلاش کرنے لئی جانا ہے. میں تواڈا مخبر نہیں بناں گا, میں دھوکاں گا نہیں, میں بولاں گا نہیں, میں تواڈی حفاظت کراں گا. جس مقام تے تسی آرام کرو گے میں اس مقام تے بیٹھ کے جاگ کے تواڈے قریب کسے نو آن نہیں دیاں گا. میرے دوستو ہن مسئلہ سمجھنا کہ نیک لوگاں دی صحبت نیک لوگاں دی صحبت کتے نو بھی جنتی بنا دیندی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب کہف کا کتا انسانی صورت بن کے جنت کے اندر جائے گا. انسانی صورت کے اندر انہوں کے نال جنت جائے گا کتا. اور یہ عظمت دیکھو کہ نیک لوگوں کی صحبت نیک لوگوں کا ساتھ بندے کو کتنا عظیم کر دیتا ہے. یہ نسلی کتا سی لیکن اللہ کے قرآن نے اس کتے کو بھی بیان کیتا ہے اور اس کتے کا تذکرہ بھی رب نے قرآن بنا دیتا ہے کہ اللہ کا قرآن کے تذکرے کرتا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 3 اصحاب کہف سن اور چوتھا انہاں دا کتا سی. ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ 6 لوگ سن اور 7واں انہاں دا کتا سی. رجمم بالغیب اللہ نے فرمایا کہ انہاں کی تخمینے نے انہاں کے اپنے اندازے نے. ویقولون سبعۃ اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 7 سن. وثامنہم کلبہم اور 8واں انہاں دا کتا سی. اللہ نے اصحاب کہف کے کتے نو 3 مرتبہ قرآن کے اندر بیان کیا ہے. کہ نیک لوگوں کی صحبت بندے نو نیویں تھاں کو چک کے بلندیاں سے پہنچانے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بوستان گلستان کے اندر لکھا ہے فارسی کی کتاب ہے صحبت کے تالے قرآن کہ نیک لوگوں کی صحبت بندے کو نیک بناتی ہے. صحبت تالے قرآن اور برے لوگوں کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ نے کہا نوح میں تیرے اس بیٹے کو تیری نسل جو کر دیتا ہے. ایک بریاں کی صحبت کے اندر بیٹھنے والا ہے, ایک برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والا ہے. باپ وقت کا نبی نوح علیہ السلام لیکن رب نے کیا میں تیری نسل جو یہ نو کٹ دیتا ہے. برے لوگوں کی صحبت اتنے عظیم باپ کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی جنت نہیں پہنچا سکتی لیکن نیک لوگوں کی صحبت باوجود کتا ہونے کے بھی جنت پہنچا دیتی ہے. یہ ہے کہ نسلی کتا سی لیکن اللہ نے اس کتے کے تذکرے کے نال بھی قرآن کو سجا دیتا ہے کہ ایمان والیاں کا محافظ ہے, ایمان والیاں کا محافظ ہے. اور یاد رکھو کسی بندے کے اچھے برے ہونے کی پہچان ہے نا وہ دے یارہ سجنا بھی ہوتی ہے کتا سی لیکن اس کتے کی پہچان اصحاب کہف بن گئی. اس کتے کی پہچان اصحاب کہف بن گئے کہ جنہاں دے نال پھردا سی اور لوگ ایسی اچھائی کی پہچان کر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیل, بندہ اپنے دوست کے دین کے ہوتا ہے, اپنے دوست کی عادتاں تے ہوتا ہے کہ جہدے نال پھردا ہے اودیاں عادتاں اون دے اندر ضرور آندیاں. اچھیاں نال پھرے گا اچھیاں عادتاں آن گیاں, بریاں نال پھرے گا بریاں عادتاں آن گیاں. اور یہ جڑا معیت ہے
جہدے نال بندے کی پہچان ہوتی ہے دوستاں دے نال. میں قرآن کی آیت کو بھی استدلال کر کے تمہیں سمجھانا. سورہ شعراء اللہ نے اپنے نبی کی نبوت کو صحابہ کے نال منسوب کر کے دلیل بنا دیتا کہ نبی کی نبوت کو پہچاننا ہے کہ نبی نے یاراں کو دیکھنا. آیت سننا قرآن کی سورہ شعراء کہ جو نبی کو کیا گیا نا کہ نبی شاعر نے ایک قرآن کی آیت کا پڑھتے ہیں شعر و شاعری کرتے ہیں کہ اللہ نے جواب دیتا ہے قرآن کے اندر اور جواب کے اندر اللہ نے دلیل کی دیتی ہے کہ دلیل سمجھنا مسئلہ سمجھنا. قرآن کے اندر والشعراء یتبعهم الغاوون کہ اسی میں نبی نو شاعر کہتے ہو. شاعر اسفید بٹن تھوڑا لیتا ہوں یہ باتیں ذکر میرے دوستو. قرآن کے اندر والشعراء کہ دیکھو نبی نو تسی شاعر کہتے ہو. شاعر کے نبی شاعر شاعرانی پہچان انہاں دے دوستاں تو ہوندی ہے. شاعرانی پہچان انہاں دے دوستاں تو ہوندی ہے. اللہ اپنے نبی دی نبوت دی دلیل صحابہ نو بنا رہے ہیں. والشعراء یتبعهم الغاوون شاعرانی اتباع گمراہ لوگ کرتے ہیں. تسی میرے نبی دے یار ویکھو ایک گمراہ نہیں. جدو یار گمراہ نہیں تے میرا نبی شاعر نہیں. میرا نبی تے اللہ دا نبی ہے. میرے دوستو رب دے قرآن نے بھی دسیا کہ کسے دی پہچان او دے یار ہوندے نے. اس اصحاب کہف دے کتے دی پہچان اصحاب کہف بن گئے نے کہ اینو انہاں لوکاں نے اونچا کر دیتا. اور نسلی تے ایک کتا ہے لیکن نیک لوگاں دی صحبت نے اس نو اتنا بلند کیتا. اینو اتنا بلند کیتا. قرآن کہتا ہے سلاست رابعهم کلبهم. کلب کہتے ہیں کتے نو چھوٹے کاف دے نال کتاب والے کاف دے نال جڑا کلب ہوندا ہے عربی دے اندر دا معنی کتا ہے. اور بڑے کاف دے نال دو نقطیاں والے کاف دے نال جڑا قلب ہوندا ہے دا معنی دل. دل کے چھوٹے کاف دے نال کتاب والے ورابعهم قلبهم فرمایا تین سن تے چوتھا انہاں دا کتا سی. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ. قرآن کہتا ہے جے وہ 5 سن تے 6واں انہاں دا کتا سی. پھر فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَسَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ. اگر او 7 سن تے 8واں انہاں دا کتا سی. اللہ نے 3 مرتبہ اس کتے کا تذکرہ کیتا کہ وہ جتنے بھی سن وہ 3 سن وہ 4 سن 5 سن یا 6 7 سن لیکن کتا کے انہاں دے نال ہی سی. اللہ نے فرمایا انہاں کی تعداد جتنی بھی سی لیکن کتا انہاں دے نال ہی سی. وہ جدا نہیں ہوا. دیکھو رب نے تذکرہ کرنے کے اندر بھی انہوں جدا نہیں کیا. نیک لوگاں دی صحبت بندے نو نیک بنا دیتی ہے. قرآن کہندا ہے وہ چلے نے نکلے نے اپنے ایمان کو بچان واسطے چلتے جا رہے ہیں. اور چلدیاں میرے دوستو ایک غار کے پہنچے. غار آ گئی جنہوں قرآن نے کہا
اور قرآن نے جب یہاں کا تذکرہ شروع کیا ہے کہ قرآن نے کیا اب حسیبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کہ تسی سمجھتے ہو کہ کتنا عجیب قصہ ہے اصحاب کہف کا اور رقیم والے ہیں. رقیم کہتے ہیں لکھنے کہ ایک گل رقم ہو گئی لکھی گئی. ایک اصحاب کہف بھی ہیں غار والے. کہف کا معنی ہے غار. ایک غار والے بھی ہیں اور ایک لکھے جان والے بھی ہیں. اور کسی کو کہ لکھے بھی نہیں گئے یہ بھی میں تمہیں سمجھانا. جدوں نکلے دے شہر تو نکل گئے خبر پھیل گئی پورے شہر کے اندر کہ 6 جوان وزیراں دی اولاد چھڑ گئی بادشاہ کی حکومت نو چھڑ گئے بادشاہ دے ملک نو چھڑ گئے بادشاہ کی عبادت نو. ہن بادشاہ نے ہر تھانے دے اندر انہاں دے نام لکھوا دیتے. جو لکھے ہوتے ہیں نا نام تھانے کے بادشاہ نے ہر تھانے کے اندر نام لکھوائے کہ انہاں کا پتہ کرو کس جگہ کی ملن پکڑ لو. رقیم دا معنی لکھوائے جان والے. بادشاہ نے ہر قاضی دے کول بادشاہ نے ہر کوتوال دے کول بادشاہ نے ہر تھانے دار دے تھانے دے اندر انہاں جواناں دے نام لکھوا دیتے نے کہ اس نام دے نوجوان نے کہ جس جگہ بھی ملن انہاں لئی آرڈر گرفتاری دا انہاں نوں بالکل گرفتار کیتا جاوے. ہن یہ نوجوان نے قرآن کہتا ہے ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم. یہ غار والیاں دا قصہ یہ لکھے جان والیاں دا قصہ جنوں تسی سمجھدے ہو کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ کہتے ہیں میری قدرت دی عجیب نشانی نے. سارے 109 سال ستے تھے کہ اللہ کی قدرت کی عجیب نشانی ہے. اور جب یہ غار کے پہنچے نا کہ یہاں کی تھکاوٹ بڑی ہو گئی ہے بڑا لمبا سفر کیا ہے. کچھ دیر اس غار کے اندر آرام کرتے ہیں. اس کو بعد جب ڈیرا رات اگلی شروع ہوئی تھی پھر اگے نکلنا اسے کوئی پاس کہ ہوں کے غار کے اندر آئے. غار کے باہر ایک چشمہ بھی چل رہا ہے. انہوں نے شروع ہو کے اپنے گرد و غبار کہہ چکی سی سفر کی وضو وغیرہ کیتا تازہ دم ہوئے پانی پونی بھی پیتا. انہوں نے عبادت بھی کی رم کی اور عبادت کے بعد انہوں نے دعا کی ہے. اللہ نے اس دعا کو بھی بیان کیتا ہے. میرے دوستو ہن کے نوجوان دعا کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے انہاں کی دعا کتنی سی ایمان والیاں نے ایمان نو تازہ کر دے گی. غار کے اندر پہنچے نے دعا کرتے ہیں ربنا آتینا ملتن کا رحمتن. اللہ سے تیرے کولوں تیری رحمت مانگ دیا. اللہ سے تیرے کولوں تیری رحمت مانگ دیا. اسی صرف تینوں رب مننے واسطے اپنا ایمان بچان واسطے بڑی بڑی سہولتاں چھٹیاں نے. نرم نرم گدے چھوڑے نے. بیوی بچے والدین محلات چھوڑے نے. اللہ اسی کچھ نہیں مانگدے تیرے تو اسی مانگ دیا ربنا آتینا من لدنک رحمتن. اللہ تو سانو اپنے بندوں رحمت عطا کر دے. اسی تیری رحمت مانگ دے یہ دعا کر دے. اور اگلا جملہ دعا کا اللہ نے بیان فرمایا
وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، فرمایا وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اللہ ساری رہنمائی کر سارے معاملے دے اندر۔ اللہ سی سب کچھ چھڈ کے آ گئے، سارے کول کوئی شے نہیں، اسی صرف تیری تلاش دے اندر، تیری وحدانیت واسطے، تیری الوہیت واسطے اللہ جنگلاں دے اندر نکل گئے۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اللہ اپنے ولوں ساری رہنمائی کر دے۔ اللہ بچانا تیرا کم ہے، اور جنوں تو بچاویں انہوں کوئی مار نہیں سکتا۔ اور اگلا جملہ سننا، جب یہ دعا انہوں کر دیں، جب یہ دعا انہوں کر دیں کہ اللہ کی کہتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، آذان کہتے ہیں کن، اس کو انہوں نے کہتے ہیں کن، آذان کن دو میں۔ کہ تمہیں پتہ ہے جب ماں نے بچے کو سلانا ہوئے دو دیر تک کن کے تھپکی دیتی، ہلکی ہلکی کن کے تھپکی دیتی۔ کہ قرآن کہتا ہے فَضَرَبْنَا، اللہ نے انہوں کی دعا تو بعد کیا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، غار دے اندر اللہ کہتا ہے میں انہوں دے کناں تے تھپکیاں دتیاں، غار دے اندر میں انہوں دے کناں تے تھپکیاں دتیاں۔ رب نے کتنی رحمت کی ہے، ماں بچے تے کتنی مہربان ہوتی ہے، گود دے اندر بچے نو سلاندی ہے، نال تھپکیاں کناں تے دے دے کے سلاندی ہے۔ اے ماں دی ممتا ہے، اے ماں دی رحمت ہے، اے ماں دی مہربانی ہے۔ لیکن غار دا منظر اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، اللہ کہتا ہے میں انہاں دے کناں تے تھپکیاں دتیاں نے، اور کتنی دیر دتیاں نے؟ ماں ادوں تک تھپکی دیتی ہے جدوں تک بچہ سو نہیں جاتا، بچہ سو جاتا ہے ماں بستر پہ لٹا دیتی ہے۔ لیکن اگلا جملہ قرآن کا سنو، اللہ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، میں انہاں دے کناں تے تھپکیاں دتیاں نے غار دے اندر، سنین عددا، سنین عددا، 309 سال اللہ نے اصحاب کہف نو تھپکیاں دے دے کے غار دے اندر سلایا۔ کتنی رحمت کی تھی رب نے اللہ، کتنی مہربانی کی تھی، اور کتے کی کیفیت بھی قرآن نے بیان فرمائی۔ قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ، میرا انہوں کا کتا سی، یہ چوتھی مرتبہ اللہ کتے کا نام لے رہے ہیں، وَقَلْبُهُمْ، اور انہوں کا کتا باسط الذراعی، ذراع کہتے ہیں کونی، جنہیں تمہیں پتہ ہے کتے کی عادت ہوتی ہے اگلے پیرے کو پھیلا دیتا، جو بیٹھ جائے سیدھے کر دیتا کہ باسط کہتے ہیں پھیلان والے، بسیط کو ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ باسط الذراعی، انہاں دے کتے نے اپنیاں کونیاں غار دے منہ تے انج پھیلائیاں نے، بالوسید، بالوسید، اور بڑے باغوب انداز دے اندر کتے دیاں کھا کھلیاں ہوئیاں نے۔ فرمایا لَبِتَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، جیڑے بندے نو بھی اطلاع ہوئے گی کہ اصحاب کہف اتھے نے،
وہ غار تے جدو آ کے کتے نو دیکھے گا وہ دل دے اندر اتنا روب ہوئے گا. قرآن کہتا ہے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا. دوڑے گا کتے کے روب کو دیکھ کے دوڑے گا. وَلَا مُلِيتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور روب کے دل کے اندر بھر جائے گا. اور میرا یہ مسئلہ سمجھنا کہ ایک کتا اصحاب کہف کے دفاع واسطے بیٹھے ہیں غار دے منہ. ایک کتا اصحاب کہف کے غار دے منہ تے بیٹھے دفاع واسطے کہ کوئی بھی اصحاب کہف تک پہنچ نہ سکے, کوئی بھی اصحاب کہف کو نقصان نہ پہنچا سکے. ہے کہ نسل کا کتا ہے لیکن اصحاب کہف کے دفاع واسطے ایک غار کے منہ تے بیٹھا ہے. رب نے انہوں عظمتیں عطا کی تھی. قرآن کے اندر بار بار کا تذکرہ کیتا ہے اور انہیں واسطے رب نے جنت بھی سجا دیتی ہے کہ اصحاب کہف کے نال انہوں کا کتا بھی جنت کے اندر جائے گا. میرے دوستوں مسئلہ سمجھ لینا جی اصحاب کہف کا دفاع ایک جانور کرتا ہے جنہوں کتا کہنے نے اللہ انہوں جنتی بنا دیتا ہے. اور اگر اصحاب محمد کا دفاع انسان کرے مسلمان کرے میرا ایمان ہے رب انہوں کی جنتی بنائے گا, وہ بھی جنتی ہوئے گا. اس محرم کے اندر بڑی گستاخی ہوئی صحابہ کی, بڑی گستاخی ہوئی. اسی بار بار سرانے والا چکے ہیں انہاں گستاخیاں کا نوٹس لگو اور فیصلہ باد کے اندر الحمدللہ 250 FIR ہوئیاں نے جنہاں نے اصحاب محمد کی توہین کی ہے. اور انشاءاللہ جے وہ کتا غار کے منہ تے بیٹھ کے اصحاب کہف کا دفاع کرتا رہا جدوں تک رب نے زندگی دیتی ہے, جدوں تک جسم کے اندر جان موجود ہے, جدوں تک خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اصحاب محمد کا دفاع ہر جگہ کرتے رہا. اور اس دفاع کی برکت کے نال جس طرح اصحاب کہف کا کتا جنت چلا گیا, ساڈے عمل نہیں پلے, ساڈے کوئی عمل نہیں اور نہ ساڈے اعمال اس قابل نے کہ بس ساری بخشش ہو سکے. لیکن جس طرح اصحاب کہف کا دفاع کرنے کی وجہ تو وہ کتا جنت کے اندر چلا گیا, اصحاب محمد کے دفاع کرنے کی وجہ تو اسی بھی جنت چلے گا. واللہ میرا دین تے اسلام صحابہ, ساڈا دین بھی صحابہ, ساڈا ایمان بھی صحابہ, کیونکہ صحابہ تو بغیر نہ دین ملتا ہے نہ ایمان ملتا ہے. واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ, محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ, محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ. توحید و رسالت دے, توحید و رسالت دے تعارف دے وکیل, توحید و رسالت دے تعارف دے وکیل, اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل. میں آیت پڑھی ہے نا, نبی دی سچائی دی دلیل صحابہ. اللہ نے کیا شاعر تسی نبی نو کہہ رہے ہو کہ شاعراں دے پیروکار گمراہ ہوتے ہیں, میرے نبی دے پیروکار گمراہ نہیں. ایک دلیل ہے کہ میرا نبی شاعر نہیں. اسلام دی سچائی دی, اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل, محفوظ کی تاثیر چے قرآن صحابہ, محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ. واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ, محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ. کونین تے سردار تے منظور نظر ہن, کونین تے سردار تے منظور نظر ہن, سرکار دو عالم دی
دا سمر ہے سرکار دو عالم دی او محنت دا سمر ہے ہر آن رسول اللہ دے قربان صحابہ ہر آن رسول اللہ دے قربان صحابہ محبوب نبی پاک دسی شان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دسی شان صحابہ چھوڑے نہ باہر پر چھوڑے نہ باہر پر صحرا کے جزیرے باہر کہتے تھے دریاون اور کہتے ہیں جنگلاں کہ نہ جزیرے چھوڑے نہ دریا چھوڑے نہ جنگل چھوڑے صحابہ نے جملہ سننا چھوڑے نہ باہر پر صحرا کے جزیرے چھوڑے نہ باہر پر صحرا کے جزیرے یہ کون رسالت دے مبلغ دے سفیرے کہ رسالت دے مبلغ کون سن سفیر کون سن اے صحابہ نے جنگلاں دے اندر دریاواں دے اندر جزیریاں دے اندر صحرا دے اندر نبی دی نبوت بھی پہنچائی نبی دے مبلغ بھی بنے نے نبی دے سفیر بھی بنے چھوڑے نہ باہر پر صحرا کے نس جزیرے چھوڑے نہ باہر پر صحرا کے جزیرے ان کون رسالت دے مبلغ دے سفیرے بت کھا کے دتی بت کھا کے دتی مندرہ چے آزان صحابہ بت کھا کے دتی مندرہ چے آزان صحابہ محبوب نبی پاک دسی شان صحابہ جنگلاں دے درندے بھی حیات کرتے جناں دا مشہور واقعہ تسی سنیا ہوئے گا کہ جو جنوبی افریقہ کے جنگلات کے اندر صحابہ گئے نا جہاد واسطے رات ٹھہر نہیں سی صحابہ نے اعلان کیتا جنگلی جانوروں درندے ہو جنگل خالی کر دیو آج محمد کے سپاہیاں نے سے جنگل چے رات گزارنی جنگلی درندے شیر چیتے اپنے بچیاں نو منہ دے اندر پکڑ کے جنگل چوں نکل رہے سن یہ جنگلی درندیاں نے بھی صحابہ کا حیا کیتا ہے جنگلاں دے درندے بھی حیا کرتے جناں دا او جنگلاں دے درندے بھی حیا کرتے جناں دا افسوس شرم کرتے نہ انسان انہاں دا افسوس شرم کرتے نہ انسان انہاں دا کیتا ہے فقط کفر تا نقصان صحابہ محبوب نبی پاک دسی شان صحابہ محبوب نبی پاک دسی شان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دسی شان صحابہ اور 309 سال تو بعد انہوں نے بیدار ہونا ہے آگے کی ہویا وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک میں خود کے اندر وفا علینا